اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا. کہاں پیدا فرمایا بولو؟ جنت میں. اگر بولو گے تو میری نیند بھاگ جائے گی. جاگا ہوا ہوں مسلسل، مجھے پوری امید ہے. سمجھے؟ کہاں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت میں. ابھی دنیا پہ نہیں، کوئی انسان نہیں آیا. انسانوں کی دنیا سے پہلے اس دنیا پر جنات آباد تھے. کون آباد تھے؟ جنات. تم آہستہ بولو. پوتے آ گئے سب، دادا سو رہے ہیں گھر پہ. توجہ رکھیں. کیوں بیٹا مزہ نہیں آ رہا؟ کیوں ٹوٹ کے جا رہے ہو؟ ہاں نہیں، مجھے امید. اب تم چپ جاؤ، تم چپ جاؤ، تم مت چپ، ورنہ تمہیں دیکھ کے آدھے اور بھاگ جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا. ایک مرد ہوئے. جنت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ بولو نہیں نا. مگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک عورت کو جنت میں پیدا کیا، جس عورت کا نام حضرت حوا ہے. دونوں کی شادی کہاں ہوئی؟ جنت میں. اللہ اللہ، جنت میں سب سے پہلی شادی جنت میں. توجہ رکھنا. جب جنت میں شادی ہوئی، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، حکم ہوا، اے میرے بندے. موبائل پہ بات کر رہے گا کوئی؟ اے میرے بندے، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تمہارے لیے جائز ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے رکوا دیا. کہا پہلے مہر ادا کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا. سب سے پہلا نکاح اس وقت سے اٹھا کے لا رہا ہوں اور اب تک آؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا پہلے مہر ادا کر دو. اب تم سوچ رہے ہوگے کہ مہر کتنے ہوں گے؟ 10 لاکھ ہوں گے، 1 لاکھ ہوں گے، 50,000 ہوں گے. اچھا میں پوچھوں گا، جنت میں سکہ کون سا چلتا تھا؟ اس وقت نہ سعودی عرب بنا تھا، نہ امریکہ بنا تھا، نہ ہندوستان بنا تھا، تو روپیہ کہاں کا چلتا تھا؟ حضرت آدم کے مہر میں کتنے روپے تھے اور روپیہ تھا؟ روپیہ تو تھا ہی نہیں. اللہ اللہ، تو پھر مہر میں کیا بندہ؟ آج ہمارے یہاں مہروں پہ جھگڑا ہوتا نا، 10 لاکھ کی شادی کر لیتے ہیں اور 1 لاکھ پہ آکے جھگڑا ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو مہر دینا تھا، وہ مہر میں بندہ کیا. کیا روپیہ، کیا پیسہ؟ کوئی روپیہ پیسہ نہیں. پھر مہر میں کیا تھا؟ سنو، سننے کے بعد قرآن کی تفسیر پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا. سب سے پہلا نکاح، اس میں ڈھول تاشے گاجے باجے نہیں ہوئے. اللہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، جن فرشتوں نے ہاتھ روکا، کہ یہ بتاؤ مہر میں ادا کیا کروں؟ تو پتہ فرشتوں کو بھی نہیں. اللہ، مہر میں کیا ادا کرے پتہ فرشتوں کو بھی نہیں. اب کیا کریں؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، مولا
پروردگار مہر کیا ہوگا مہر کیا ہوگا یہ بتا دے۔ اللہ اللہ میرے رب نے فرمایا او فرشتو سنو، سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ جن کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، اسی میرے محبوب پر 11 مرتبہ 17 مرتبہ، ایک روایت میں آیا 4 مرتبہ درود شریف پڑھ لے مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ۔ مہر میں کیا تھا؟ درود۔ تو ہماری اور ہم اور آپ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، بے شک۔ تو ہماری اور آپ کی گھٹی اور مہر میں ہی درود ہے۔ جی اب جو لوگ درود سے نفرت کرتے ہیں سمجھ لو کون ہوں گے؟ درود و سلام سے جو نفرت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ سنو، حضرت آدم علیہ السلام کا مہر نبی پر درود شریف، نکاح ہو گیا۔ توجہ رکھنا، سب سے پہلا نکاح۔ اب حضرت آدم سے اور کہا گیا، کیا کہا گیا؟ حضرت آدم سے کہا گیا اور حضرت حوا سے کہا گیا۔ قرآن میں توجہ رکھنا، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت کی ساری میوہ ساری چیزیں تمہارے لیے کھاؤ پیو، مگر یہ ایک درخت ہے اس کے پاس مت جانا، بے شک۔ اسے مت کھانا، اس کے قریب تک مت جانا۔ وہ گیہوں کا درخت ہے، کس کا بولو؟ کہا اس کے قریب مت جانا۔ اب حضرت حوا کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا ارے سب سے اچھی غذا تو یہی ہے، اس کو چکھ کے دیکھو، کھا کے۔ کہ نہیں، اللہ نے فرمایا۔ تو پھر اس نے کیا منطق چلی، اس نے کہا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، وَلَا تَأْكُلَا نہیں کہا، یہ کہا اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، تم مت جاؤ، میں توڑ کے لائے دیتا ہوں، کھا لو۔ بہرحال وہ انہوں نے گیہوں کا دانہ کھایا، یہ خطائے اجتہادی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا میں دونوں میاں بی بی کے جنتی جوڑے جو پہنے تھے، لباس پہنے تھے، وہ دونوں جوڑے اتار دیے۔ اللہ، توجہ رکھنا، میں گہرائی میں چل رہا ہوں، تفسیر۔ یہ ناخون دیکھ رہے ہیں، ناخون یہ والے جو ہیں، یہ اسی کی علامت اور پہچان رہ گئی ہے۔ جتنا انسان بڑھتا تھا اتنے ہی کپڑے بڑھتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے نہ گندے ہوتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے اتار دی۔ اللہ اللہ جیسے ہی وہ اتارے، اب جنت میں تیسرا کوئی انسان نہیں، دونوں میاں بی بی بغیر کپڑوں کے حضرت آدم آ گئے۔ جنت میں بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتے جیسے ہاتھی کے کان اور ان کے پلے سے جیسے مٹکے۔ تو انہوں نے سوچا، حضرت آدم نے سوچا میں اپنا جسم چھپا لوں۔ ایک درخت کی طرف حضرت آدم گئے کہ میں اس کے پتے توڑ کے جسم چھپا لوں۔ وہ درخت پیچھے کو ہٹ گیا، دوسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، تیسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا۔ جس درخت کے پاس جا رہے تھے سارے درخت ہٹتے چلے جا رہے تھے، کہہ رہے مولا 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 اللہ اللہ۔ اب جب سامنے دیکھا تو ایک درخت تھا، اس درخت کا نام انجیر تھا۔
انجیر کا درخت تھا. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کی طرف کو گئے تو وہ درخت پیچھے کو نہیں ہٹا بلکہ حضرت آدم کو دیکھ کر کے جھک گیا, ادب کے مارے جھک گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے 8 پتے توڑ لیے. کتنے بولو؟ 8 پتے توڑے. ان 8 پتوں میں سے 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ 5 ماشاءاللہ. پتوں سے ان کا جسم چھپا. اشارہ ملتا ہے, معلوم ہے یہ کفن کے کپڑے کس کے بولو؟ جب مرد اگر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کفن کے کپڑے 3 ہوتے ہیں, اور جب عورت دنیا سے جاتی ہے اس کا جسم چھپانے کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں. جی تمہیں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کفن میں کتنے کپڑے ہیں. بہت ساروں کو مردے کو غسل دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے بولو؟ بہت سارے کم لوگ. اجی یہ تو چھوڑو, نماز جنازہ کا ہی طریقہ معلوم نہیں ہوتا. 5 پتوں سے حضرت حوا کا جسم چھپ گیا. اللہ اللہ دونوں نے اپنا جسم چھپا لیا. اور اب جسم چھپا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کو بلایا. سننے کی بات ہے, بڑے نکتے کی بات ہے. ایک درخت کو بلایا, کہا ادھر آؤ. وہ درخت آیا, کہا تم نے میرے آدم, میرے نبی, میرے نیک بندے حضرت آدم کو تم نے پتے کیوں نہیں دیے, پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو اس درخت کا جواب کیا تھا؟ وہ درخت کہنے لگا مولا پروردگار, حضرت آدم نے چھوٹی سی خطا کی تھی, خطا اجتہادی کی تھی, تو ان کا جنتی لباس اتار لیا. اگر ہم پتے دے دیتے تو ہمیں جنت سے باہر کر دیا جاتا, ہمارا کیا ہوتا؟ اے اللہ ہم تجھ سے ڈر رہے تھے, تجھ سے کانپ رہے تھے, اس لیے ہم نے پتے نہیں دیے. دوسرے کو بلایا, اس نے بھی یہی جواب. تیسرے کو, اس نے بھی. سارے درختوں نے یہی جواب دیا. اب بلایا جاتا انجیر کو. انجیر کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ اس کو عربی میں 3 بولتے. کیا بولتے؟ 3. التین. اللہ سنو, اس کو بلا ادھر آؤ. وہ بھی آ گیا. کہا تم نے پتے کیوں دیے؟ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ تم مجھ سے خوف نہیں کھاتے تھے؟ تم مجھ سے نہیں لرزتے تھے؟ پتے کیوں دیے؟ اس کا جواب سنو. اور رات کا 1 بجنے کو جا رہا, تم محبت سے یہاں بیٹھو, تم اپنی محبت دیکھ لینا, مچل جاؤ گے انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت نے پتے دیے اس سے پوچھا گیا تم نے پتے کیوں دیے؟ تو وہ درخت کہنے لگا مولا میں نے بھی پتے نہیں دیے, میں نے بھی نہیں دیے. جب اتنا کہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پتے نہیں دیے. اللہ نے فرمایا ارے تم جھکے کیوں تھے؟ آدم کو دیکھ کر کے جھکے تھے, نیچے کیوں آئے؟ تو کہا مولا میں آدم کو دیکھ کر کے نیچے نہیں آیا, انہیں دیکھ کر کے نہیں جھکا, پھر کسے دیکھ کر کے جھکے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو سننے کی بات ہے, وہ جنتی درخت کہنے لگا مولا جب میرے سامنے حضرت آدم آئے میں نے ان کی پیشانی کو دیکھا تو اس پیشانی میں نور محمدی تھا. اس نور محمدی کی تعظیم میں جھک گیا, میرے پتے توڑ لیے. جب اتنا کہا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, کہا تو جب میرے محبوب کی تعظیم کے لیے جھکا تو میں تجھے اتنا
بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، میں تیرا ذکر قرآن میں کروں گا۔ اگر میرے محبوب کا امتی دکان میں قرآن پڑھے گا تو تیرا چرچا ہوگا، مکان میں پڑھے گا تیرا چرچا ہوگا، امام مصلی پر پڑھے گا تو تیرا چرچا ہوگا۔ تم نے سنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ امام کے پیچھے سنا نہیں سنا تم نے؟ تو یہ کس کا ذکر ہے؟ اسی درخت کا ذکر، اور تمہیں پتہ ہی نہیں رہتا۔ امام پڑھتا الحمدللہ رب العالمین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ نے اس صورت میں 4 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ والتین، قسم ہے مجھے انجیر کے درخت کی۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ تم خود بتاؤ، قسم چھوٹی چیز کی کھائی جاتی ہے بڑی کی؟ ارے بولو نا، بڑی چیز کی۔ آج تک کسی عورت نے قسم کھائی ہے؟ قسم کھاتی ہو اپنی چھوٹی والی مرغی کی؟ کسی عورت نے کھائی ہے؟ اچھا، ہنسی کی بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج تک کسی نے قسم کھائی؟ قسم کھاتی ہو اپنی چپل کی؟ اور بعض تو چالاک بھی بہت ہی ہے، سمجھے شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گئے، یہ صحیح کہہ رہے تمہارے سر کی قسم کہ مرے گا تب بھی تو ہی مرے گا۔ اگر اپنا ثبوت بھی دینا کسی بات میں، سچائی بھی پیش کرنا، تو کھڑاک سے شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھے، تمہارے سر کی قسم لے مر تو ہی مر۔ قسم جو ہے وہ چھوٹی چیز کی نہیں کھائی جاتی، بڑی چیز۔ اب 3 درخت انجیر، اس سے بھی بڑے بڑے درخت ہوں۔ اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ اس لیے یہ میرے محبوب کی محبت میں جھک گیا۔ اللہ، صحابہ کا ایک طرز عمل بتاؤں، اجازت ہو تو بتاؤں۔ میرے نبی کا زمانہ تھا، ایک عورت تھی انصاری برادری کی۔ انصاری برادری مطلب وہ جو مدینے میں جنہوں نے حضور کی مدد فرمائی تھی، سمجھ میں آگئی؟ تو وہ عورت نے کہا میں آقا کے لیے، سرکار کے لیے چادر بنوں گی۔ کیا کروں گی بولو؟ چادر بنوں گی۔ تو وہ روزانہ غسل کرتی تھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی، اور ہر تاگے پر آقا کا نام لے لے کر کے وہ چادر بنتی تھی۔ اس کا ذکر طبرانی شریف میں آتا ہے۔ اب وہ عورت میرے نبی کی بارگاہ میں گئی، آقا قبول فرما لیں۔ میرے آقا ابھی بیٹھے، کہا آقا آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، بڑی تمنائیں لے کے آئی ہوں، آقا قبول فرما لیں۔ میرے نبی نے اس چادر کو لے لیا۔ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی جاتا تھا نا تو نبی نہیں فرماتے ہی نہیں تھے۔ نہیں فرماتے شاعر صاحب، نہیں فرماتے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی تو کی ہے، کیا کہا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ واہ کیا جود و کرم سبحان اللہ۔ اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ جشن شادی خانہ آبادی کلام اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد وہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا اللہ اللہ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا سبحان اللہ سبحان میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا ماشاءاللہ اللہ لفظ ذرا سنو وہ عورت لے کر کے چادر گئی کہنے لگی آقا قبول فرما لے میرے نبی نے اس چادر کو لے لیا اور لینے کے بعد میرے نبی نے اسے لنگی کی جگہ استعمال کیا تہبند کی جگہ باندھا اس کا صافہ نہیں بنایا اس کا کرتا جبہ نہیں بنایا بلکہ اس کو تہبند کی جگہ باندھا اور زیب تن فرمانے کے بعد میرے نبی باہر کو گئے ایک دیہات کا رہنے والا غلام صحابی تھا چادر پہ نظر پڑ گئی میرے نبی سے کہنے لگا آقا چادر مجھے دے دیجئے میرے نبی نے نہیں فرمایا اسے معلوم تھا جو کچھ ملتا ہے نبی کی چوکھٹ سے ملتا ہے اس صحابی کو معلوم تھا ہمیں جان ملی تو نبی کی چوکھٹ سے ہمیں ایمان ملا تو نبی کی چوکھٹ سے کائنات کا ذرہ ذرہ بنا نبی کی چوکھٹ سے تبھی تو بریلی کے امام بولے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ٹوٹ جائے گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی وہ صحابی کہنے لگے بولے آقا یہ چادر مجھے دے دی جائے میرے نبی نے منع نہیں فرمایا اللہ اللہ آ جاؤ آگے آگے آقا ہیں پیچھے پیچھے غلام ہیں میرے نبی حجرے میں پہنچے غلام کھڑا رہ گیا نبی نے وہ چادر کھولی دوسری باندھی میرے نبی نے طے بنا کر کے وہ چادر دے دی جیسے ہی چادر عطا کی صحابی کی معراج ہو گئی نبی کا پہنا ہوا کپڑا مل گیا میرے نبی کی چادر کو وہ صحابی سینے
سے لگاتا ہوا جھومتا ہوا سر پہ رکھ کر کے چلا جاتا ہے. باہر نکلا 2-3 صحابہ نے پکڑ لیا. کہاں سے لا رہے ہو؟ کہنے لگا ارے میں نے چادر چرائی نہیں ہے, میں نے نبی سے مانگی ہے. انہوں نے کہا سنو, تمہارے اندر ہمت کہاں سے آئی, تمہارے اندر جرأت کہاں سے آئی, تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئی کہ میرے نبی کا پہنا ہوا کپڑا تم پہنو؟ بولو اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ صحابی کہنے لگا او غیور مسلمانوں, تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, ذرا محبت دیکھو. وہ صحابی کہنے لگا میرے اندر ہمت نہیں, طاقت نہیں جو نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں, تو پھر تم نے چادر کیوں مانگی؟ وہ صحابی بولا ارے میں نے چادر اس لیے مانگی یہ نہ جانو کہ میں اس کا امامہ بناؤں, کرتا بناؤں, لنگی بناؤں. تو پھر کیوں مانگی؟ کہ اس لیے مانگی کہ جب کل کو میں مروں میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا, تاکہ فرشتے دیکھیں گے آقا قبر میں آئیں گے. بریلی کے امام بولے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. تھوڑی نیند تو بھاگی ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا برب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا برب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور لا برب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی گھیر رہی ہے. مبارکباد کے لائق ہیں یہ قاری عتیق صاحب جو ان کے بھائی کی شادی. کون سے ہیں دولہا میاں؟ سو رہے ہیں کیا؟ اچھا, ارے تمہارا ہی دیدار ہو گیا کافی ہے, تم مت بولو. اور بھی بہت
اچھا یہ والے دلہن کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ عبد القادر. ماشاءاللہ بہت بہتر ہے بیٹا, بہت بہتر ہے. تمہارے اگر یہ گانے باجے, تم بہت روپیہ کر کے سب ناچنے والی عورتوں کو اور کسے کسے بلا سکتے تھے, مگر آج یہ اچھے اچھے علماء آئے ہیں, میں بھی گناہگار آیا ہوں, اور یہ قاری عتیق صاحب کی محبت ہے. انہوں نے بتایا میرے بھائی کی شادی ہے, تو میں ان کا انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا. حاضر ہو گئے ہوں. یہ بانس ننگلی سے اور بھی کئی گاڑی آئی تھی, پتہ نہیں کھا پی کے چلے تو نہیں گئے وہ لوگ, ہاں دکھائی نہیں دے رہا مجھے. اب کسی جلسے میں مل جائیں گے تو کھینچ لوں گا ان کو, بے فکر رہو سمجھے. بہرحال ماشاءاللہ. اور وہاں یہ بانس ننگلی کے لوگ موجود ہیں, آپ پوچھنا وہاں جا کے. تمہارے گاؤں کا یہ بچہ جو حافظ قرآن ہے, قاری ہے, ماشاءاللہ اس گاؤں کا ماحول ایک دم چینج ہو گیا. ماشاءاللہ بچے ان سے کانپتے ہیں مارے ڈر کے. کیوں؟ پڑھاتے ہیں, بہترین پڑھائی, وقت پہ نماز. پوچھو یہ لوگ بیٹھے, مجھے تو سننے ملتا جب میں جاتا ہوں, الحمدللہ طبیعت خوش ہوتی ہے. تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ, سمجھے. بولو پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ. بول تو دو نا, پڑھاؤ گے نا, بولو انشاءاللہ بولو. ہاں بہت اچھا کام کیا تم نے شادی کے موقع پر. ایک بات اور بتاؤں, فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے ذکر للذاکرین کتاب میں, اگر کوئی نبی کی سنت ادا کرے, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت. جی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اور سنت سمجھ کے نکاح کرے, اور نبی کی امت بڑھانے کے لیے نکاح کرے. اور پھر وہ جب بی گھر میں آ جائے تو بسم اللہ کے ساتھ بی کے پاس جائے, وظیفہ زوجیت, حق زوجیت عطا کرے, اور پھر اللہ اس سے بچے کی بشارت دے دے. تو جو بچہ پیدا ہوگا دنیا پر آئے گا, تو ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے والد صاحب ہیں عبد القادر کے, اور والدہ بھی ہیں بھی. اللہ تعالیٰ دونوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. بھائی بہن سب کی خوشیوں میں مولا کائنات, سب کی خوشیوں میں پروردگار خوب بہاریں عطا فرما دے. بہنوئی بھی ہوں گے, ہاں مجھے لگ رہا ہے نوٹ جو چلا رہے ہیں وہی ہوں گے, اور دوست بھی ہوں گے. توجہ ہے نا, ادھر نوٹ چل لیا اور ادھر سینے پہ آرا چل لیا, دونوں ہی کام چل رہا ہے, اور ادھر بھی چل لیا کچھ نہ کچھ. چلو وہیں پہ پہنچو. کیا ٹائم کیا ہو ذرا مجھے بتائیے. بڑی جلدی بج رہا ہے, اور ابھی تو میری نیند بھاگی ہے, سمجھے. ابھی تو آنکھیں میری تھوڑی کھلی ہیں. توجہ, کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب پوچھا گیا تم نے حضرت آدم کو پتے کیوں دیے, وہی سے بات تھی نا. انہوں نے کہا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین, وهذا البلد الأمين. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لقد خلقنا
قسم ہے مجھے، اللہ فرماتا قسم ہے مجھے انجیر کی، اس درخت والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اللہ اور اس شہر کی جس میں اللہ کا گھر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا، اور سنو سب سے بعد میں جو نکاح ہوگا جب ہم اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو کوئی نماز اس پہ نہیں، کوئی روزہ اس پہ نہیں، کوئی زکوٰۃ اور حج اس پہ نہیں، کوئی عبادت اس پہ نہیں، مگر مومنوں کا نکاح جنت میں ہوگا، یہ عبادت باقی رہے گی۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو پیارے، زبان پر کنٹرول رکھنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا پر بھیجا اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ نبی ہیں، اب دنیا پر جا رہے ہیں، اللہ کے بندے اب زیادہ ہو جائیں گے، انسان ہوں گے، انسانوں کی آبادی ہوگی، اور شیطان کو اس کی صورت بگاڑ کے پھینک دیا دنیا پہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے شیطان سمندر کی طرف کو گیا، کہاں گیا؟ سمندر کی جانب۔ تو اس نے مچھلی سے ایک بات کہی، کیا کہی؟ سننے کی بات ہے۔ مچھلی سے بولا رے معلوم ہے؟ مچھلی بولی نہیں تو، جیسے عورتیں نا اگر ایک عورت گھر میں گھس جائے گی تو سب کو اکٹھا کر رہی ہے، ارے تمہیں پتا سنو تو سب اپنے بچوں کو کام چھوڑ دیں گی، یہاں تک کہ بچوں کو دودھ پلانا تک چھوڑ دیں گی، اور کان ادھر لگا کے کہیں گے ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ مچھلی نے کہا کہ نہیں تو پتا نہیں کہ ایک نبی دنیا پر آئے گا اور وہ خشکی اور تری یعنی سمندر ان کے جانوروں کا شکار کر کے کھائے گا، مطلب مچھلی بھی کھائے گا۔ مچھلی نے کہا ایسا؟ کہاں؟ مچھلی نے پورے سمندر میں بات پور دی، کہا سنو ایسا ہے، اب مچھلیوں کا شکار۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے۔ اللہ اللہ سنو، مچھلی نے سب میں یہ بات کہہ دی، سارے جانور بولتے ہیں، سارے جانور بولتے ہیں، مگر اسی دن سے اللہ نے مچھلی کے بولنے کی طاقت اور زبان لے لی۔ اللہ، مچھلی نہیں بولتی ہے، اسی دن سے اس کی ختم۔ تو یہ جو عورتیں ادھر کی ادھر لگاتی ہیں یا کچھ آدمی بھی لگاتے ہیں، آدمیوں بھی کچھ بیٹھ گئے بیٹھک پہ یا چوپال پہ ادھر ادھر، پورے گاؤں کی برائیاں اور سرائیاں اور یوں اور توں، اور ایک دو گھنٹے گزارے، حقہ پیے، گڑ 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 کرو چلے گئے، اور پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ اللہ اللہ سنو، اگر اللہ ناراض ہو گئے اور گونگا بنا دیا تو؟ ایک شخص ایسا تھا راجستھان میں، بہت زیادہ پیسے والا، دولت سب کچھ، مگر اللہ نے یہ زبان ہے، زبان اس پہ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ذائقہ ختم کر دیا۔ تمہاری ہتھیلی پہ اگر میں یہ نمک رکھوں تو تمہیں ٹیسٹ پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ مرچ رکھوں تو پتہ نہیں چلے گا، میٹھا رکھوں تو پتہ نہیں چلے گا، کھٹا رکھوں تو، اور اگر زبان پہ رکھو تو بھائی گوشت کا ٹکڑا زبان بھی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ بھی ہے، مگر اللہ کی شان دیکھو ذرا، قدرت دیکھو۔ دنیا کی جتنی چیک اپ کرنے کی مشینیں سب فیل ہیں زبان کے سامنے،
فوراً زبان بتا دیتی ہے کھٹا یا میٹھا، چائے اگر زیادہ میٹھی ہو جائے تب بھی بتا دیتی ہے زبان۔ زبان میں جو ذائقہ اللہ نے رکھا ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے ان کی زبان کا ذائقہ لے لیا، اب انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کھٹا کھا رہا ہوں میٹھا کھا رہا ہوں، انہیں پتہ ہی نمکین، وہ تو پھر ایک سے ہو گیا سب۔ بولے حضرت بس گھاس جیسے جانور کھاتا ہے میں کھا لیتا ہوں، پیٹ بھرتا ہوں، مگر مجھے ذائقہ نہ، دعا کر دو میری زبان کا ذائقہ آ جائے۔ میں نے کہا، میں نے دل میں سوچا شاید اللہ کو ان کی کوئی نہ کوئی بات بری لگ گئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی جب بھیجتا ہے دنیا پہ تو اس بچے کو وہ زبان عطا فرماتا، وہ زبان، آنکھ دیکھ لو، آنکھ اس کے اندر ایک تل کی برابر رکھ دیا، وہ دور تک دیکھ رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی ہے، تھوڑا سا نور، آنکھ کے اندر ایک پتلی ہوتی ہے، پتلی میں نور رکھا جاتا ہے، اگر یہ نور ہتھیلی میں رکھ دیتے تو ہتھیلی سے دیکھتا، اگر یہ نور پیچھے رکھ دیتے تو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا نبی کو آگے کا دکھتا تھا پیچھے کا نہیں دکھتا تھا، سمجھے؟ سنو اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور کتاب مبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھا جایا کرے تو دل سے سنا کرو، پوری دنیا کے سارے کلاموں سے اچھا اللہ کا کلام، بے شک۔ اس لیے جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو دل سے پڑھتا ہوں، اور معلوم ہے کس لیے پڑھتا ہوں، اگر قرآن کو دل سے پڑھنے والا انشاءاللہ اس کو ہارڈ نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ قرآن کی آیت پڑھنے سے میری تھکاوٹ اترتی ہے، انرجی بڑھتی ہے، انرجی، سمجھے؟ جیسے تم پانی پی لیتے ہو یا کچھ کھا لیتے ہو، انرجی بڑھتی ہے قرآن کی۔ اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بنا کر کے بھیجا؟ نور۔ کیا بنا کے بھیجا؟ ایک تھوڑا سا نور آنکھ میں رکھ دیا تو دیکھ رہی ہے، اور میرے نبی پورے نور، ماشاءاللہ، تو آگے کا بھی دیکھیں گے، پیچھے کا بھی، دائیں کا بھی، بائیں کا بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بولو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ اور کیسے نور؟ اللہ اعلیٰ حضرت نے عین نور کا، عین نور، عین نور کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹائم زیادہ ہوگا، آخری شعر اور ختم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے غین نور تیرا اللہ اللہ اللہ، سب گھرانہ نور کا، ماشاءاللہ، اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔